بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویلکم ان ٹوڈیز کلاس. آج ہم پڑھیں گے میٹیریل اینڈ میتھڈس کے بارے میں. جب ہم ریسرچ پیپر لکھتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں جس پہ ہم نے بات کی تھی, اسٹارٹنگ فرام ٹائٹل پیج ٹو ایبسٹریکٹ, دین انٹروڈکشن اینڈ ناؤ میٹیریلز اینڈ میتھڈس. تو میٹیریلز اینڈ میتھڈس پہ آج ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے آج کے لیکچر میں کہ جب ہم پیپر ریسرچ اپنے ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم نے کون سے میٹیریل یوز کرنے ہیں, کون سے میتھڈز ہم نے یوز کرنے ہیں, کون سے ایکوپمنٹ ہم نے یوز کرنے ہیں, اور کون کون سے کیمیکلز, اینیملز, پلانٹس یا مائکرو آرگینزمس ہم نے یوز کرنے ہیں, کہاں پہ ہم نے ریسرچ کرنا ہے, کس جیوگرافیکل ایریا میں, ان سب کے بارے میں ہم نے انف ڈیٹیل دے دی ہے. تو میٹیریل میتھڈز از بیسکلی یو اسٹڈی ڈیزائن or it's the layout of your research. By definition, materials and methods should describe the experimental and statistical techniques in enough detail to allow a competent scientist in the field to repeat the work. Yani ke a good science is always reproducible. یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی ایکسپیریمنٹ کر لی اور اس کو دنیا کے دوسرے کسی حصے میں کوئی بھی بندہ آپ کے کام پہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہے, اس پہ دوبارہ سے ریسرچ کرنا چاہے, سو اٹ شوڈ بی ریپروڈیوسیبل. ٹھیک ہے, گڈ سائنس جو ہے, جو ٹیکنیک آپ یہاں پہ یوز کرتے ہیں, جو ریزلٹس آپ کے پاس آتے ہیں, تو اگر یہی ٹیکنیک دنیا کے دوسرے کسی حصے میں کوئی دوسرا بندہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ اس کو ریپیٹ کرنا چاہے تو اس کو بھی یہی ریزلٹس ملیں, پرووائڈیڈ کہ وہ سیم سچویشن, سیم انوائرمنٹ پرووائڈ کر لے اور سیم میتھڈس فالو کر لے, سیم میٹیریلز یوز کر لے, تو اس کو بھی یہی ریزلٹس آنے چاہیے جو آپ کے پاس آئیں. یہ ایک اچھے سائنس کی خاصیت ہوتی ہے. اٹس اے کوالٹی آف اے گڈ ریسرچ دیٹ اٹ شوڈ بی, اٹ مسٹ بی ریپروڈیوسیبل. سائنس ہم کرتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں ٹو گیو بینیفٹ ٹو دا سوسائٹی, ٹو دا ہیومن کائنڈ. اور یعنی کہ جب سرکٹ کمپلیٹ ہوگا, بٹن آپ آن کریں گے, سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو لائٹ آن ہو جائے گا. اب یہ فینامنا دنیا کی کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ یہی فینامنا ریپیٹ, سیم ریزلٹس اس کے آنے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر لائٹ اویلیبل ہے, سوائل ٹھیک ہے اور پانی اس کو مل رہا ہے, نیوٹرینٹس ہے, تو پلانٹ کی گروتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ ہمارا کام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہیومینٹی کو, ہم سوسائٹی کو کچھ فائدہ دینا چاہتے ہیں, اور اسی کام کو اگر دنیا میں کسی اور علاقے میں کوئی بندہ ریپیٹ کرنا چاہے تو اس کو بھی یہی سیم ریزلٹس ملیں. Now, what are the should of material methods? کیا چیزیں ہم اپنائیں میٹیریلز اینڈ میتھڈز میں کہ اس سے ہمارے میٹیریلز اینڈ میتھڈز بڑے جاندار اور واضح ہو جائیں گے اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے اس پہ اس کا اچھا امپیکٹ ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے فل یوز آف ٹیبلز, فیگرز اینڈ ہیڈنگس. ایبسٹریکٹ میں یہ چیزیں بنی تھی. ٹھیک ہے, ایبسٹریکٹ میں ہم ٹیبلز, فیگرز نہیں لکھ رہے تھے, جبکہ یہاں پہ آپ کے پاس پرمیشن ہے, آپ ٹیبلز کا یوز کر لیں, فیگرز کا آپ یوز کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہیڈنگس کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایبسٹریکٹ میں ہم یہ نہیں کر سکتے تھے, ٹیبلز اور فیگرز ہم نہیں لکھ سکتے تھے, ہیڈنگس کی اجازت نہیں تھی, دیٹ واز جسٹ اے سنگل پیراگراف. اسی طرح انٹروڈکشن میں بھی آپ کے پاس ہیڈنگز نہیں ہوتے, نہ ٹیبلز, ہاں آپ بہت کی ضرورت دے سکتے ہیں لیکن یوزولی نہیں ہوتی. جبکہ میٹیریلز اینڈ میتھڈ سے اس سیکشن سے آگے میٹیریل میتھڈز میں اور ریزلٹس میں آپ ٹیبلز, فیگرز کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں, اور ہیڈنگس کا, کہ آپ اپنے رائٹنگ کو خوبصورت بنائیں اور انڈرسٹینڈیبل بنائیں. سو سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ڈسکرائب دا تھیوریٹیکل اپروچ اینڈ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن اینڈ لے آؤٹ. جو آپ کا میٹیریل اینڈ میتھڈ ہے یہ آپ کی تھیوریٹیکل اپروچ کو, آپ کی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کو اور لے آؤٹ کو کھل کر واضح طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ کی تھیوریٹیکل اپروچ کیا ہے, آپ کا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کیا ہوگا, اور آپ کا لے آؤٹ کیا ہوگا. یوزولی میٹیریل میتھڈ میں ہم تھیمیٹک اسکیچ دیتے ہیں یا روٹ آف ایکسپیریمنٹ,
کیا روٹ آپ نے فالو کرنا ہے، کیا ڈیزائن آپ کا ہوگا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اسکیلیٹن. تو میٹیریلز اینڈ میتھڈز میں آپ اسکیلیٹن دیتے ہیں اپنے کام کا کہ یہ میرے کام کا اسکیلیٹن ہوگا، یہ اسکل ہوگا، یہ اسی طرح ورٹیبرل کالم ہوگی، یہ ہینڈس اور لیمس. ٹھیک ہے. تو سملرلی آپ نے یہاں پہ اس کا ڈیزائن اور لے آؤٹ اور اسکیچ دینا ہے، اور پھر اس پہ گوشت چڑھانا مشکل نہیں ہوتا. گوشت یا پینٹ کرنا مشکل نہیں ہوتا، ڈیزائن مشکل ہوتا. سو ڈیزائن کیا ڈیزائن آپ کا ہوگا وہ یہاں پہ آپ بتائیں گے اور یہاں پہ آپ ایکسپلین کریں گے. Describe fully in a new method or modification in the old method. اگر آپ کے پاس آپ کوئی نیا میتھڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو بیان کریں گے enough detail میں. If it is a new technique, a new method. If it is modification in the old technique, تو اس کو پورے لکھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. rather جو modification آپ نے اس میں کی آپ صرف وہ modification mention کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ DNA ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں یوزنگ سم کمرشل کٹ تو پھر پوری ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ میں نے I extracted the DNA from the blood of mammals using the commercial kit, کوئی بھی kit, for example Tianjin, for example Thermo Fisher, using the standard protocol of mentioned in the brochure of that, in the manual of that manufacturer. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ نے اس میں کوئی موڈیفیکیشن کی ہے جس سے آپ کی ریزلٹس امپروو ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو موڈیفیکیشن ضرور لکھیں. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے واشنگ اسٹیپ ریپیٹ کرایا، میں نے انکیوبیشن پیریڈ بڑھایا تو جس سے آپ کو اچھے ریزلٹس مل رہے تو پھر وہ موڈیفیکیشن آپ ضرور مینشن کریں. Avoid trade names. جیسے پینیسلین ہے، ڈفرینٹ کمپنیز ہے جو کہ پینیسلین کو بناتی ہے، تو آپ نے اگر پینیسلین پہ آپ کا کام ہے تو پھر آپ ٹریڈ نیم نہ بتائیں. ٹریڈ نیم ایک قسم کی مارکیٹنگ ہے، آپ اس کمپنی کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. رادر آپ جنیرک نیم پہ جائیں، آپ بتائیں کہ میں نے پینیسلین یوز کیا اور ساتھ میں آپ نے کوئی دوسرا ڈرگ یوز کیا، پیرالون یوز کیے، اور ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا دونوں کا افیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ یہ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ٹریڈ نیم ایوائڈ کریں جب تک بہت اشد ضرورت نہ ہو. Recognize international names of any chemical, specifying concentration, formulation, application technique, physical and chemical properties, methods of preparation and supply. جو کیمیکل آپ یوز کر رہے ہیں، جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کی آپ نے انف ڈیٹیل دینی ہے. ان کا انٹرنیشنل نیم کیا ہے اور پھر اس کی کنسنٹریشن بتائیں کس کنسنٹریشن میں آپ نے یوز کی. اگر آپ کوئی ڈٹرجنٹ یوز کر رہے ہیں تو کس کنسنٹریشن میں آپ یوز کر رہے ہیں. ایبسولوٹ یوز کر رہے ہیں 90% ہے، 75% ہے، 50% ہے، کتنا پرسنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کی کنسنٹریشن بتائیں گے، فارمولیشن بتائیں گے کہ اس کی فارمولیشن کیا ہے وہ بھی آپ بتائیں گے میٹیریل میتھڈز میں. ایپلیکیشن ٹیکنیک ٹاپیکلی آپ یوز کر رہے ہیں، انٹراوینس ہے، انٹرامسکولر ہے. ٹھیک ہے. کہ استعمال کا طریقہ کیسے ہے، کیسے آپ استعمال کر رہے ہیں. فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز آف دا کیمیکل، اس کی فزیکل پراپرٹیز کیا ہے، کیمیکل پراپرٹیز کیا ہے. میتھڈ آف پریپریشن، کیسے آپ اس کو پریپیئر کر رہے ہیں. اینڈ دا سپلائر نیم، کہاں سے آپ نے پرچیز کی، یہ آپ بتائیں گے تاکہ سپلائر کا نیم ضروری ہے کہ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، جہاں سے آپ نے پرچیز کی. Then useful taxonomic information of animals, their age, their sex, their breed, their dietary status and their health status. اگر آپ اینیمل پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو فار ایگزامپل آپ کیٹل پہ کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ کون سی اینیمل تھی. کیٹل ہے فار ایگزامپل، کاؤ ہے، کون سا بریڈ ہے. ٹیکزانومک انفارمیشن، باس ٹورس ہے، باس انڈیکس ہے. وہاں سے آپ شروع کریں. پھر اگر باس انڈیکس ہے تو کون سا بریڈ ہے، لیٹس سے ساہیوال. اس کا ایج کتنا تھا، کس ایج گروپ میں آپ دیکھ رہے تھے. کاف ہیفرز تھے، کاف تھے، ایڈلٹس تھے، لیکٹیٹنگ تھے. ٹھیک ہے. میل تھے، فیمیل تھے. سیکس بتائیں گے آپ. بریڈ آپ بتائیں گے کون سا بریڈ تھا. ڈائٹری اسٹیٹس، کیا ڈائٹ پلان تھا اس ان اینیملس کا. لیکٹیٹنگ کا ہوگا تو ڈفرینٹ ہوگا، ڈرائی کا ہوگا ڈفرینٹ ہوگا، ہیفرز کا ہوگا ڈفرینٹ ہوگا. آپ وہ پلان بھی بتائیں گے. اینڈ دا ہیلتھ اسٹیٹس، ان کی ہیلتھ اسٹیٹس کیا.
ٹھیک ہے. وہ بیمار تھے, وہ ہیلدی تھے, وہ کس کنڈیشن میں تھے, تو وہ کنڈیشن بھی آپ بتائیں گے. اوکے سوری. دین کمز ایئر آف ایکسپیریمنٹیشن. یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ کس ایئر میں آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہر سال جو ہے مینجمنٹ چینج ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ ایک سال آپ کے پاس ایک اچھی ریزلٹ آ رہے ہیں, کوئی 5 سال بعد آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ریزلٹس اچھے نہیں آ رہے, تو دیر کوڈ بی ڈفرنٹ ریزنس. اینیملس چینج ہو گئے. فار ایگزامپل آپ ایک فارم کی ملک پروڈکشن دیکھ رہے ہیں, ایک سال 2015 میں آپ کے پاس بڑی اچھی پروڈکشن تھی, اب 2022 میں آپ دیکھ رہے ہیں پروڈکشن ڈراپ ہو گئی. تو دیر کوڈ بی مینی ریزنس. Maybe the animals changed, maybe their health status changed, maybe their nutrition plan changed, maybe their management changed. The manager is changed, so management کے ساتھ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. breed change. So a year of experimentation is also very important. Then season. اگر آپ یہی ایگزامپل, اگر آپ ملک پروڈکشن دیکھ رہے ہیں کسی فارم کا, ایک بچہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے سمر میں, ایک کر رہا ہے ونٹر میں, تو دونوں کے ایک ہی فارم پہ دونوں کا کہ ایکسپیریمنٹ ہے, ایک ہی مینجمنٹ ہے, ایک ہی اینیملز ہے, لیکن سیزن ڈفرینٹ ہے. جو بندہ سمر میں کام کر رہا ہے اس کے پاس پروڈکشن کم آئے گی, اور جو ونٹر میں کر رہا ہے اس کے پاس پروڈکشن زیادہ آئے گی, اگر یہ ہول اسٹیم کے فارم ہے. کیونکہ وہ ہیٹ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں سمر, اور زیادہ خوراک اچھا نہیں کھا سکتے, جس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن بھی ڈراپ ہو جاتی ہے بنسبت اسپرنگ یا ونٹر. ونٹر میں ان کی خوراک اچھی ہو جاتی ہے. they are the animal of the temperate region, from cold region, they feel happy in the cold environment, تو ان کی پروڈکشن بھی اچھی ہے. اس لیے سیزن دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. جیوگرافیکل کنڈیشن, کس جیوگرافیکل کنڈیشن میں ہے. یہی اینیملس ہالینڈ میں ہوتے ہیں, آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, تو ان کی پروڈکشن اچھی ہوتی ہے. یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پروڈکشن ڈراپ ہو جاتی ہے. جیوگرافیکل کنڈیشن. Management. There are different variables which contribute in the production of the animals. Yeah, of the experiment. Method of the agronomic information. Again, وہی geographical information, agronomic information, یہ ساری information آپ نے enough detail میں دینی ہے اپنے experimental design میں, تاکہ کوئی اور بندہ آپ کے کام کو ریپیٹ کرنا چاہے تو وہ اگر اس کے ساتھ کوئی ریلیشن آتی ہے تو یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ سیزن ڈفرینٹ ہوگا, ایئر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, جیوگرافیکل ایریا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اگرونومک کلائمیٹک کنڈیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے ریزلٹس بھی میں بھی ویریشن آ سکتے ہیں. اگر آپ ان ساری چیزوں کو کانسٹنٹ رکھ لیں, یہ ایکسپیریمنٹ ایک آپ پاکستان میں ریپیٹ کر لیں, دوسرا آپ سعودیہ میں کریں, تیسرا آپ امریکہ میں کریں, تینوں کے ریزلٹ ایک جیسے آنے چاہیے اگر تو ساری چیزیں کانسٹنٹ ہیں. لیکن اگر ویریشن ہے تو پھر ریزلٹس میں بھی اکارڈنگلی ویریشن آئے گا. اوکے, اینیمل کی آپ نے پوری انفارمیشن دینی ہے, ایج, سیکس, بریڈ, ڈائٹری اسٹیٹس اینڈ ہیلتھ اسٹیٹس. اسی طرح اگر پلانٹ ہے تو اس کا بھی آپ نے پوری اس کی ڈیٹیل دینی ہے, اس کے کلٹیوار کیا ہے, ریس کیا ہے, ایکسیشن کیا ہے. اگر مائکرو آرگینزم ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کی اسٹرین کیا ہے, آئسولیٹ کیا ہے, اور پیتھوجن کیا ہے. ٹھیک ہے, انف ڈیٹیل آپ نے دینی ہے. صرف یہ نہیں بتانا کہ کوئی مائکرو آرگینزم ہے, مائکرو آرگینزم سے کون سا ہے, ایکولائی ہے, کون سا اسٹرین ہے, کون سا آئسولیٹ ہے, کون سا پیتھوجن, ساری چیزیں آپ نے بتانی ہے. اسٹیٹ دا ورک واز امپرووڈ, ایک ہم سے رہ گیا, اسپیسیفائی میتھڈ آف اسٹیٹسٹیکل انالیسس. دیکھیں جو بھی آپ کا ریسرچ ہے, whether you are from animal sciences or plant sciences or medical sciences or natural sciences, ہر ریسرچ میں آپ کے پاس کچھ ڈیٹا آ جاتا ہے. when you are doing some quantitative work, you have data. اس ڈیٹا کو آپ نے انالائز کرنا ہے. انالائز آپ کیسے کرتے ہیں, یوزنگ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک. تو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک جو ہے یہ آپ کا بڑا انف ڈیٹیل میں ہونا چاہیے. اسپیسیفائی دا میتھڈ آف اسٹیٹسٹیکل انالیسس, کون سا سافٹ ویئر آپ یوز کر رہے ہیں, کون سا ٹول آپ یوز کر رہے ہیں, کون سا ماڈل آپ یوز کر رہے ہیں, ریگریشن ہے یا انووا ہے, انووا ہے تو ون وے ہے, ٹو وے ہے, جو بھی آپ کر رہے ہیں, کاسپیئر ٹیسٹ ہے, یہ آپ ڈیٹیل سے لکھیں گے تاکہ کوئی دوسرا بندہ اگر اس کو ریپیٹ کرنا چاہے تو وہ بھی اگر یہی سیم اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ اپلائی کرے تو پھر اس کے پاس ویسے رزلٹ آنا چاہیے.
سو اسٹیٹسٹیکل انالیسز اور اس کی پوری ڈیٹیل آپ اپنے میتھڈالوجی میں ضرور دیں گے. اوکے, state that work was approved by IBC. And if it is human samples, then you have to take a written consent. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور آپ جا کے آپ اینیمل سے ہیومن سے سیمپل لے لیں, بلڈ لے لیا آپ نے اور آپ ان کو انفارم کیے بغیر اس کا ڈیٹا یوز کریں گے. دس از انلیگل. جب آپ نے ہیومن سبجیکٹس یوز کرنے ہیں تو ان سے آپ نے ریٹن پرمیشن لینی ہے کہ بھائی میں نے آپ کے سیمپل لینے ہیں, بلڈ سیمپل, جس کی میں نے اس کے ساتھ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. یو ول یوز اٹ فار ڈی این اے سیکوینسنگ اور فار جینو ٹائپنگ اور واٹ ایور. سو آپ اس کو بتائیں گے, آپ اسے ریٹن کانسنٹ لیں گے, اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ریٹن کانسنٹ نہیں ہے then it is unethical to use someone else samples for your work. اسی طرح آئی بی سی سے انسٹیٹیوشنل بائی ایتھیکل کمیٹی سے اپروول ہونی چاہیے آپ کی اسٹڈی کی if you are working as animals, microorganisms or human subject. تو ہر انسٹیٹیوٹ میں بائی ایتھیکل کمیٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کے کام کو ایوالویٹ کرتی ہے کہ آپ ایتھکس کا خیال رکھ رہے ہیں. اگر ہیومن سبجیکٹس ہیں تو ریٹن کانسنٹ, اگر اینیملس ہیں تو آپ نے ان کے ویلفیئر کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ان کو ایکسٹرا پین نہیں دینا, ٹھیک ہے, اور جتنا ہو سکے اس کو منیمم پین آپ دیں, منیمم آپ اس کو کنفائن کریں, منیمم جو ہے آپ اس کو اذیت دیں. اور آپ کی ایکسپیریمنٹ امپورٹنٹ ہے لیکن اینیمل کے رائٹس بھی امپورٹنٹ ہے. تو آپ کے انسٹیٹیوشنل بایو ایتھیکل کمیٹی سے آپ کا سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے. اس کے بعد جا کے آپ اپنے کام پبلش کر سکتے ہیں. جو اچھے جرنلز ہیں وہ آپ کی آئی بی سی کے سرٹیفکیٹ آپ سے ضرور مانگتے ہیں. کلیئر؟ Yes, sir. تھینک یو.